کیونکہ لوگ اتنے زیادہ افیکٹڈ تھے اور پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے. دوائی جو ہے وہ ایک معیاری کمپنی روش سے آ رہی تھی, اویسٹن, اور یہ تھی مونوکلونل اینٹی باڈیز جو ہم کینسر کے مریضوں کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں. اس کا آف لیبل یوز, یعنی کہ جو اپرووڈ یوز نہیں تھا, اس کا یوز ہو رہا تھا آئی میں. لیکن یہ آئی میں جو یوز ہے یہ کوئی ابھی نہیں شروع ہوا تھا, یہ ہمارے اطلاع کے مطابق 2005 سے آنورڈز ہو رہا تھا, تقریباً 18 سال سے ہو رہا تھا. اور اس طرح کے گاہے بگاہے کیسز تو آ رہے تھے جن کو انفیکشن ہو رہی تھی اس انجیکشن, لیکن ایک دم اتنے لوگوں کا امیڈیٹلی آ جانا یہ بڑی تشویشناک بات ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتے کا دن تھا جب مجھے فون آیا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چوئی صاحب کا, تو اس قصور سے اور ان کے بھائی کو ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے فوراً ڈاکٹر سہیل صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں اور بہت قابل ڈی جی ڈرگ کنٹرول ہیں, ان کو فون کیا. تو اس کے 3 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک غیر معیاری طور پہ یہ فل ہوا ہے اور یہ سارا میموریل میں ہوا ہے, اور وہاں سے یہ قصور گیا ٹیکا اور لگا تو انفیکشن ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اس انکوائری کا بہت جو کینوس ہے وہ بڑھایا بہت زیادہ, اور اس کینوس میں ہم نے بہت ساری پاکستان کی کمپنیز اور بہت ساری باہر کی کمپنیز کو انوالو کیا. اس میں MHRA جو ریگولیٹری باڈی ہے یو کے کی, ٹروڈی ہلٹن ان کی چیف فارماسسٹ ہیں, ان کے ذریعے ان سے گائیڈنس لی, ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی. پھر اسی وقت پھر ہمیں سنگاپور سے پروفیسر لی سونگ جو کہ اس کے فارموکوکائنیٹکس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, سمجھے جاتے ہیں, انفیکشن کنٹرول کے بہت ایکسپرٹ ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہیں, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بھی بہت ہیلپ کی. پھر اس طرح جب ہم روش سے بڑی میٹنگز ہوئی ہماری, اور کافی پیشنٹس ان کے ریلیٹیو سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ انکوائری میں اور میرے بھائی جمال ناصر صاحب رابطے میں رہے ہر وقت, یہ بھی بڑے فکر مند تھے. لیکن جو مین میرا خیال ہے کام کریڈٹ جاتا ہے وہ سہیل صاحب کو جاتا ہے. بلیو می, میں نے ان کو, بھائی تو ہیں ہی ہمارے, بہت بڑا فخر تھا ان پہ, لیکن اس معاملے میں انہوں نے ہمارے دل جیت لیے ہیں, کیونکہ انہوں نے واقعی دن رات کام کیا, دن رات رابطے میں رہے, دن رات فکر مند رہے. اس میں ہم نے جب دیکھا کہ مریضوں میں سب میں جن میں انفیکشن ہوئی وہ ایک ہی آرگنزم ہے, وہ بڑا ڈینجرس آرگنزم ہے, گرام نیگیٹو کوکائی, اس کا جو ہے سوڈوموناس کا وہ ہے. اور اس میں ایک اور سوڈوموناس کی بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اگر وہ کسی کو ہاسپٹل یا کلینک سے لگتا, وہ اکثر سوڈوموناس ریزسٹنٹ ہوتا ہے جینٹامائسین یا عام دوائیوں سے, بہت لیکن یہ سارا ہی سینسٹیو تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہاسپٹلوں سے نہیں ایکوائر ہوا, کسی کلینک سے نہیں ہوا, یہ کہیں انوائرمنٹ سے, کمیونٹی سے ہوا ہے. اور پھر اس کے بہت سارے پہلو تھے. روش والوں کو بلایا گیا, ان کی ہیڈ آئیں, میڈم نے بڑی ڈیٹیل میں, ان کی پوری ٹیم آئی, میری سہیل صاحب کی, جمال ناصر صاحب کی بڑی ڈیٹیلز میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے آبویسلی یہ چیز جو ٹیکا بنا تھا, یہ والا بیچ تھا, یہ آیا تھا جرمنی سے. پہلے بیچز ان کے آ رہے تھے سوئٹزرلینڈ سے, بازل سے. تو ہمیں یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ کیونکہ یہ شفٹ ہوئی ہے پروڈکشن سائٹ, سورسنگ شفٹ ہوئی ہے, انہوں نے پورا پروٹوکول فالو کیا تھا, لیکن ایک ہماری سسپیشن یہ بھی تھی کہ یہ وہاں سے انفیکٹڈ نہ. لیکن جتنے ہم نے ان کے سیمپل لگائے وہ سب نیگیٹو آئے. اس میں پھر ہمیں ایک نئی چیز جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی وہ کرنی پڑی کہ ہمیں اس کا PCR اس بیکٹیریا کا ارینج کرنا پڑا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے اللہ رکھا صاحب نے پرائمرز منگوانے پڑے باہر سے, وہ بھی منگوائے, تاکہ پرائمرز کے تحت ہم چیک کیا کہ چھوٹی مقدار میں جب یہ ہوتا ہے, بہت تھوڑی مقدار میں انفیکشن ہوگا تو وہ عام کلچر اینڈ سینسٹیوٹی نہیں پک کرے گی. سرنجوں کی بھی کی گئی, پانی کی بھی کی گئی, ڈرگ کی بھی کی گئی,
جہاں سارے سیمپلز لگائے گئے PCR، لیکن وہ بھی نیگیٹو آیا. تو ہمارا یہ ابھی کافی حد تک ہم کنفرمڈ ہے کہ یہ روش کی دوائی بالکل ٹھیک ہے، بالکل 100% انفیکشن فری ہے، اسٹرائل ہے. ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی، ان کے تمام ڈاکومنٹس ہم نے چیک کیے، اور اس کی جو کولڈ چین ہے اس کو پوری کو جہاز سے جب اتری پوری کے ڈیٹا ہم نے سہیل صاحب نے ایکوائر کیا. جب وہ ڈیٹا ایکوائر کیا تو اس میں ہمیں بالکل کوئی غلطی نہیں لگی. پھر ان کے جو روش کے سیمپلنگ کی ہم نے، چاہے وہ PCR سے کی، چاہے وہ کنونشنل کلچرز کیے، اس میں کوئی گروتھ نہیں آئی. تو اس لیے ہم ان کے اب وہ جو بیچز ہم نے روکے تھے وہ ریلیز کریں گے، تاکہ ان کو اور ظاہر ہے کہ ان کا اس میں انوالومنٹ نہیں. یہ ہوا اس رات کو جس رات کو بدھ اور جمعرات کو یہ دوائی جاتی تھی شوکت خانم سے بھی اور ادھر سے بھی سارا میموریل سے بھی. یہ شفٹ ہوتی تھی، ٹرانسپورٹ ہوتی تھی ڈائیو کے ذریعے. ہمیں بتایا گیا، جو ہم پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، عمران کشور صاحب جو DIG انویسٹیگیشن ہے وہ ہمارے ساتھ، بہت ساری میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں، شاید ابھی بھی وہ آنے والے ہیں. تو اس دن ہمارا خیال ہے کہ یہ وہ بیچ ہے جو اس دن شفٹ کیا گیا جس دن لاہور بہت زیادہ ہیوی رین فال ہوئی. اس دن مجھے اس لیے یاد ہے کہ مجھے CM صاحب کا چائنا سے فون آیا کہ جا کے پانی نکلوائیں، اور ایک بلڈنگ بھی گر گئی تھی مین بولیوارڈ پہ. تو وہ اس لیے مجھے وہ رات بہت ہاریبل رات تھی کہ اتنا پانی آیا. یہ اس رات، کیونکہ جمعرات کو یہ پہنچتا تھا سیمپل بہاولپور بھی، اور وہاں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ جو سیمپلز دیے گئے ان کو پراپرلی پیک نہیں کیا گیا، پراپر کولڈ چین کے لیے نہیں کیا گیا. اور دوسرا، ڈائیو کو الاؤڈ نہیں ہے دوائیاں لے جانا، لیکن وہ لگائی گئی. پھر ہم نے اس ڈرائیور کو جو چلا رہا تھا وہ گاڑی، اس کو انٹرویو کیا. اس کو جانا پڑا، پانی کی وجہ سے موٹر وے کو ایکسیس نہیں کر پایا، وہ گیا ملتان روڈ سے گیا. تو اس کو ٹائم بھی زیادہ لگا، اور اس نے ہمیں بتایا، کیونکہ ڈائیو کا ہم نے جا کے دیکھا، سہیل صاحب نے بہت محنت کی، فورینسک انالیسس کیا، تو ان کا جو کمپارٹمنٹ جہاں پہ وہ کارگو لے جاتے ہیں وہ بالکل تھوڑا سا گراؤنڈ سے اوپر ہوتا ہے. بس کا سب سے نچلا حصہ، اوپر تو سیٹیں ہوتی ہیں، نیچے ہے کمپارٹمنٹ. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ دوائی ہے، اور اس کا ہم نے پورا ریکارڈ نکلوایا پچھلے کئی سالوں کا. تو اسی ذریعے وہ جا رہا تھا، اور وہ اس کمپارٹمنٹ میں پانی آیا، اور اس کمپارٹمنٹ میں ظاہر ہے اس میں سیوریج کا پانی بھی تھا، سارا تھا. اس نے ان کو کنٹیمنیٹ کیا، اور وہاں پہ جب گیا تو ظاہر ہے وہ لگا، تو اس کے بعد انفیکشن شروع ہوا، اور پھر یہ منظر عام پہ آیا. تو ہماری تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ ہوا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا، خاص کر اپنے بھائی جمال ناصر صاحب کا. ان کی گائیڈنس، ان کا ساتھ رہا، اور ان کا ہمیشہ بڑی سپورٹ رہتی ہے. اور انہوں نے دن رات ہمیں بھی نہیں سونے دیا، خود بھی نہیں سوئے. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ مجھے یا میرے بھائی کو نہیں جاتا، وہ سہیل کو جاتا ہے. سہیل نے واقعی اس کو ایک بہت بڑا چیلنج لیا، اور میرا خیال ہے 24/7 لگا رہا اس پہ. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس کا. میرا خیال ہے اب سہیل صاحب بعد میں آئیں گے، پہلے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو سر نے بہت ساری باتیں کر دیں کہ، اور ایک چیز مختصراً یہ کہا جو ہم نے لب لباب نکلا کہ یہ جو ٹیکہ جب چھوٹے ٹیکوں میں کنورٹ ہوا تھا اور جب یہ ٹرانسپورٹ ہوا تھا تو یہ بات طے شدہ ہو گئی ہے کہ وہ اس گاڑی میں پانی آنے کی وجہ سے کنٹیمنیشن ہوئی. لیکن کچھ چیزیں اب بڑی اہم ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے بعد. دیکھیں نا، یہ تو ہو گیا اس درمیان میں. میں بلکہ سر کے ساتھ ہی PC بھورمن میں ایک کانفرنس میں تھا جب ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے امیجیٹلی آدھے گھنٹے میں سہیل صاحب کو ہم نے آن بورڈ لیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اور سر کے سے زیادہ کام جس نے کیا وہ سہیل صاحب تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی. لیکن کچھ چیزیں بچانے کی یہ تھی کہ اس کے بعد ہم نے ایکشن لینا شروع کیا. اور ظاہر ہے ہم اپنے حساب سے چل رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے وہ ٹیکہ ہوا، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی آئیں. یہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے حکومتی سطح پہ چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا. ہم نے اپنے ہیلتھ کمیشن کو موٹیویٹ کیا.
ہم نے جو ڈرگ انسپیکٹر تھے ان کو جو بھی 11 کے قریب تھے وہ بھی کیا. ہم نے جو ہیلتھ کمیشن کے ذریعے 48 جگہوں پہ وزٹ کروائے, اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہیلتھ کمیشن جب گیا تو تقریباً ہم نے اس درمیان میں جو ہم نے تقریباً 26 یہ وہ تمام 48 کے قریب سینٹر تھے جو آنکھوں کے ریلیٹڈ یا آپریشن کیا کرتے تھے, اور سب کے سب میں جو ہے یہ ٹیکہ نہیں لگتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سب کو چیک کرایا, جس میں تقریباً 26 کے قریب ہم نے جو ہے سروسز سسپینڈ کی. اسی طرح ہم نے بہت سارے آپریشن تھیٹر کو سیل کیا, ایک ہاسپٹل کو بھی سیل کیا, اسے لیبارٹری کو بھی سیل کیا, لیبارٹری کی سروسز کو بھی سسپینڈ کیا. اور جو سب سے بڑا کام کیا ہم نے وہ ایک کمیٹی بنائی اس کے درمیان میں, جس میں کیونکہ یہ ٹیکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ ٹیکہ کیونکہ ہمارا عام پبلک کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو بند کرنا, میں پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا اس بات پہ قائم تھا کہ اگر اس ٹیکے کو بند کر دیا گیا تو دوسرا ٹیکہ 40,000 کا ہے, پھر 1 لاکھ کا ہے, تو جس طرح کا ہمارے معاشی حالات ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ اس پہ ہم نے پھر ایک چیف منسٹر نے خود ایک ٹیم بنائی ہے جس میں تقریباً 6 کے قریب آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری ٹیم اب یہ دیکھ رہی ہے. فی الحال جیسے سر نے کہا کہ ہم نے یہ تو اجازت اب دے دی ہے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں چاہے وہ شوکت خانم میں ہیں کہیں اور ہیں وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, لیکن ابھی یہ جو آنکھوں میں اجازت ہے یہ ہم تب دیں گے جب ہماری 6 آئی اسپیشلسٹ کی ٹیم ایک SOP تیار کرے گی, اور اس کے بعد جب وہ تیار کر کے ہمیں بتائے گی پھر ہم فیصلہ CM سے اجازت لے کے کریں گے کہ اس کو اجازت دیں, لیکن اس کے کوئی طریقہ کار کیے جائیں گے. اس میں ہیلتھ کمیشن کو انوالو کیا جائے گا, اس کی لائسنسنگ کی جائے گی. سب سے بڑی تو میری کوشش یہ ہے کہ اب ہم اپنی منسٹری کے اندر رہتے ہوئے ہم خود کیوں نہ یہ کر لیں, جب 500 روپے کا ایک ٹیکہ پڑ رہا ہے, جہاں حکومت ہزاروں روپے کے ڈائلسس کرواتی ہے, لاکھوں روپے کے اور جگہوں پہ خرچ کر رہی ہوتی ہے, ایک اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی پہ لاکھوں روپے لگا رہی ہوتی ہے, تو ہم یہ کوشش کریں گے اب ہم خود یہ حکومتی سطح پہ ٹیکوں کو امپورٹ کریں, اور حکومتی سطح پہ 500 روپے میں مطلب مریض کو اگر ہماری وجہ سے اس کی آنکھیں بچ جاتی ہیں, کیونکہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہاسپیٹلز ہوتے ہیں ان کو آپ پرائیویٹ جتنا مرضی بہترین سسٹم ہو اس سے کبھی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا سرکاری ہاسپیٹلز کا. وہاں ٹیچرز ہوتے ہیں, بہترین چیزیں ہوتی ہیں, رجسٹرار ہوتے ہیں, ایک سسٹم ہوتا ہے, تو اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جاوید اکرم صاحب جیسے اب وہ آپ کہیں گے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج میں منسٹر ہوں تو ان میں ان کا بھی بڑا رول ہے, میں ان سے بڑی گائیڈنس لیتا ہوں, اور اس کے بعد ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے. اگر اس کے علاوہ سہیل صاحب نے ہمارے DG صاحب ہیں کچھ کہنا ہے تو وہ بھی پلیز کہیں. 1 منٹ صرف سہیل صاحب کر لیں. اس کا موبائل جی تھینک یو ویری مچ. میرا خیال بہت منسٹر صاحبان نے بڑا کمپریہنسولی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا. جس طرح میں نے لاسٹ اسی ٹیبل پہ یہی کہا تھا کہ ہم نے 1 منٹ لگایا ہے اور انجیکشن اویسٹن کو ہم نے بلیم کرنا شروع کیا. دیکھیں ایک دوائی ہے, وہ دوائی مارکیٹ میں آسانی سے نہیں آ جاتی, اس کے اوپر بلینز آف روپیز لگتے ہیں کسی بھی کمپنی کے, اور یہ دوائی تو پچھلے 20-25 سال سے ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور اینٹی کینسر کی بڑی سٹینڈرڈ کی میڈیسن ہے. تو یہ ایک انسیڈنس ضرور ہوا, لیکن اس انسیڈنس کو سائنٹیفکلی دیکھنے کی ضرورت تھی. اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنا میڈیا ہائپ تھی اس انجیکشن کو لے کے, تو نیٹ ہمارے پاس ٹوٹل 66 پیشنٹ آئے جو افیکٹ ہوئے تھے, آئیدر ود اے سنگل آئی اور بوتھ آئیز. ہم نے جب اس کو ڈیپ انسائڈ کیا تو اس میں سے 85% پیشنٹ وہ تھے جو آؤٹ سائڈ لاہور کے تھے, ملتان, کھانے وال, رحیم یار خان, بہاولپور. ایک یہ ہمارے پاس کلیئر انڈیکیشن تھی. دوسری انڈیکیشن اس کے اندر جو پیتھوجن نکل کے آیا وہ سوڈوموناس تھا. ہم نے پیرلل امیجیٹ, جو دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے, جب کوئی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہوتا ہے تو امیجیٹ اس پروڈکٹ کو سٹاپ کیا جاتا ہے, اس کی ڈسپینسنگ آف کر دی جاتی ہے. وہی ہم نے کیا اس دفعہ. لیکن جب اس کی لیبارٹری ایک فنش گڈ کی انجیکشن اویسٹن کی کلیئر کی لیبارٹری نے, تو نیکسٹ ہمارا سارا کا سارا جو توجہ تھی وہ اس پہ تھی کہ یہ چونکہ آؤٹ سائڈ لاہور زیادہ کیسز آئے ہیں, اور پلس اس کے اندر جو سوڈوموناس نکلا ہے وہ کمیونٹی ایکوائرڈ ہے. تو یہ بالکل 2 انڈیکیشنز ایسی تھیں جو ہمیں جنہوں نے ڈرائیو دی کہ ہم اس کی ساری روٹ آف ٹرانسپورٹیشن دیکھیں. وہ ہم نے جب اسٹڈی کیا تو ہمیں سارے کلیئر ایویڈنس ملی کہ they were used to transport all these
प्री फिल्ड सिरिंज थ्रू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो भी कार्गो। देखें, अगर कोई वो टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई बॉक्स में बस के अंदर रख के ले जाते तो शायद कुछ इतना बड़ा हादसा ना होता, लेकिन वो चूँकि कार्गो निचले हिस्से में जाती है तो वहाँ पे फिर वेदर फोरकास्ट ली गई। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन 19 और 20 तारीख को आई वॉज नॉट इन लाहौर, तो मैं उस बारिश का आई विटनेस नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह मुझे पता चला कि वो सुबह 3 बजे बारिश शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक लाहौर में रही बारिश, और उससे अगले दिन भी गाहे बगाहे वो होती रही बारिश। तो उस 20-21 तारीख को जितनी ट्रांसपोर्टेशन हुई, ये सारे इंसिडेंट्स उस ट्रांसपोर्टेशन का आउटकम थे। तो ये सारी लिंकेजेस थे जिन्होंने हमें जो है वो एक ओवरसाइट दी कि ये ही पॉसिबल एक वो है जिसकी वजह से ये लगा है। और बाद में फिर हमें कंफर्म भी हुआ, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि हाँ जी वाकई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आता था और मुल्तान पहुँच के फिर अगली बस में चढ़ जाता, बहावलपुर रहीम यार खां के लिए फिर नेक्स्ट बस जा रही है। तो देखें, प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम था उसी की हद तक फिक्स करना ज़रूरी है, और बिला वजह किसी इंजेक्शन को, किसी कंपनी को इस तरह में लाइन करना मुनासिब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एक मिनट खत्म होने, एक पॉइंट खत्म होने, एक सेकंड, सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करूँ। हाँ जी, एज कम्पेयर टू लास्ट 2 इंसिडेंसेस जो पंजाब में हुए, जिसमें PIC का वाक़या था और एक हमारा टाइनो सिरप का केस था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2023 में जब ये वाक़या हुआ है, हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, और हम उस पर बिल्कुल पूरा उसी तरह यकीन रखते हैं जिस तरह दुनिया की कोई भी स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्री है। और दूसरा फार्माकोविजिलेंस सेंटर पंजाब, जिसमें तमाम एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होते हैं और उसकी हम इसी तरह साइंटिफिक प्लस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 दिन के अंदर इस एक कंक्लूसिव रिपोर्ट तक पहुँचे कि इसकी रूट काज थी क्या। थैंक यू वेरी मच। मुकम्मल कर ली है, इन 66 लोगों की आंखों की बनाई गई है, वो कहाँ खड़े, उनको इंसाफ कैसे मिला? आपने कसूर अब निकाला कार को कंपनी का, और जिनको आपने FIR तय कर 3-4 लोगों को आपने मुअत्तल किया कि वो तो जिम्मेदार ना हुए, कसूर तो सारा आपने कार को निकाल दिया, और 66 लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखें, बात सुने, ये 6 लोग हैं जो ये कारोबार में मुब्तला थे, जो लेते थे इन हॉस्पिटल से वो चीज़ और फिर उसको इकट्ठे पैक करके शिफ्ट करते थे साउथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। तो ज़ाहिर है वही कसूरवार हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इमरान किशोर साहब ने आना था, मगर उनको एकदम उनका भी मैसेज आया कि किसी मीटिंग में चले गए। वो क्रिमिनलिटी साइड वो देख रहे हैं, फिक्स करेंगे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें कुछ उनके सरगना थे जो मेन थे, कुछ उनके इन्वेस्टर थे जो जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ था, वो इतने पैसों की लेते थे यहाँ से दवाई और इन 2 जगहों से, और फिर जब वहाँ जाती थी तो वो बहुत महंगी हो चुकी है। ये बताइएगा कि जो बिल्टी करवाते थे डॉक्टर रज़वान 20 इंजेक्शन बिल्टी करवाता रहा है, दीगर जिला से मुनाफा 20 शामिल रहे हैं, वो कौन से ज़िले में कितने घंटों में पहुंचता था? 12 घंटे के 24 घंटों में भी नहीं पहुंच रहा था। वो डॉक्टर कहाँ पे गए? मैं सर्जन इसमें शामिल हैं जो आई के हैं, उनको क्या सजा दी गई है? और दूसरा ये बताएं कि आपने अब प्राइवेट डिस्पेंसरी ख़त्म कर दी, अब सरकारी सतह पे डिस्पेंसरी होगी। काज़मी साहब, आपने बड़ी अच्छा माशाल्लाह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसे आप करते हैं वो किया है, आप मास्टर हैं उसके, तो आपने हमसे बेहतर किया हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये डॉक्टर रिजवान नामी जो बंदा था, ये मुल्तान का था, और ये जितनी शौकत खानम से जितनी इनवॉइसेस बनती थी उसके नाम पे बनती थी। बाकी एक अनवर मिडल मैन था, अनवर क्या नाम था उसका? अनवर मित्रू, और फिर एक फाइनेंसियर भी था इनका। ये सारा हमें पता लग गया। लेकिन इसमें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रिमिनल साइड ज़ाहिर है हम नहीं देख रहे, ना मैं ना मेरे भाई जमाल नासिर साहब ना सोहेल साहब, वो डेफिनेटली उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी उन्होंने आना था हमारे साथ। तो डिस्पेंसिंग फ़िलहाल हमने हॉल्ट कर दी है, बिल्कुल नहीं होने देनी। जो हम सोच रहे हैं अभी ये भी कंक्लूज नहीं हुआ। आपको बताया जमाल नासिर साहब ने कि हम
ये CM साहब से अप्रूवल लेंगे, जिस भी चीज़ की कैबिनेट से जाएंगे। मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल हमारा जो ख्याल है कि इसको मैं आपको बता देता हूं, जो हमने ये अभी बताया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक फाइल है 4 ml और 100 mg की है, आपने जैसे बताया कि 66 लोग हैं, एक फाइल से 82 से 84 बनती रहती है खुराकी और 0.05 एक यूज होती थी। तो सर क्या समझते हैं कि क्या एक ही जो फाइल है उसमें मसला था जिसकी वजह से 66 हुए? दूसरा एक और बात, आपका मुझे ड्रग इंस्पेक्टर 11 जो है वो मोहतल 22 उसमें वो ड्रग इंस्पेक्टर का ये बताते हैं आपको। दूसरा सर एक बात, ड्रग इंस्पेक्टर आपने मोहतल किए, तमाम मेडिकल स्टोर पे आपने लगा दिया कि जी वेस्टर्न इंजेक्शन को फरोख्त नहीं कर सकते, हालांकि इससे पहले कभी भी वेस्टर्न इंजेक्शन मेडिकल स्टोर में सेल नहीं होता था और 2000 से पाकिस्तान में ये सेल हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये सारी चीजें अब कार्गो पर डाल के जो ड्रग इंस्पेक्टर आपने गलत मोहतल कर दी है और जिनके खिलाफ FIR दर्ज की वो गलत थी? देखें, एक तो मैं कह दूं FIR वाले साहब जो DIG हैं इन्वेस्टिगेशन, वो आ रहे हैं, वो CM हाउस से आ गए हैं, 5-2 मिनट में आएंगे। सर मेरा ख्याल है पुलिस के उनसे बात की जाए। जहाँ तक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इंजेक्शन में, देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट ये है कि अवेस्टिन टीके में नहीं थी इन्फेक्शन हुई जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का नुक्स था, ना कोल्ड चेन मेंटेन की गई, ना इन्फेक्शन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुई। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इसमें 400 मिलीग्राम का भी वायल था, जिससे 318 टीके बनते हैं। हमने जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई जमाल नासिर साहब ने बताया कि एक कमेटी बनाई, जो सबसे प्रोफेसर जलील दौला जो हम सब के उस्ताद हैं आई स्पेशलिस्ट, उनके अंडर, और उस कमेटी का भी यही कंक्लूजन है कि ये डिस्पेंसिंग नहीं अलाउ होनी चाहिए। हमने ये सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनलाइज जैसे इन्होंने कहा कि कैबिनेट में होगा, कि हम ये कह रहे हैं कि आप इकट्ठे कर लें मरीज़ सारे, 4 डॉक्टर हैं, इकट्ठे कर लें, आप 50 मरीज़ इकट्ठे कर लें, आप वॉयल खोलें, 6 घंटों में लगा लें, बाकी डिस्ट्रॉय कर दें। इसको अगर आपने मुल्तान में करना है तो वहाँ भी यही प्रोसीजर होगा, आफ्टर अप्रूवल बाय हेल्थ केयर कमीशन जो इनको ओवरसी करेगा। हम ये चाहते हैं कि चलें, ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत अफसोस है हमें, ये कभी भी दोबारा इसका 0 चांस होना चाहिए कि ऐसा ना हो गया। आज आपने इतनी मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे हिसाब से आपकी तहकीकात अभी तक 0 है। पहले इशू ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन थे शुगर खाना अस्पताल में बनते थे, अभी तक शुगर खाना अस्पताल के खिलाफ क्या आपने कार्रवाई की? दूसरा मुझे ये बता दें कि जो डिस्पेंसिंग है ये जो डिस्पेंसिंग ये कर रहे हैं कि जो ड्रग की फार्माकोपिया सिलसिला आपको पता है, लेकर आप बताएंगे, उसमें तो इसकी इजाज़त ही नहीं है, तो फिर क्यों और कब से ये जो सिलसिला था ये चल रहा था? देखिए, फिर मुझे 1 मिनट में इसका जवाब दूँगा, 1 मिनट वो ये देंगे जवाब। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि देखें, दोनों साइड्स जो हमने देखी, ये लाइसेंस साइड्स थी के लाइसेंस, ये डिस्पेंसिंग कर सकते थे। मेरी 1 मिनट और भाईजान गल से सुन लो, मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ। उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। आपके हॉस्पिटल जो IV एडमिक्सचर बनाते हैं वो बायोसेफ्टी कैबिनेट में बनाते हैं, पूरा वॉशअप होकर ऑपरेशन थिएटर का उसका जवाब इन दोनों का था। लेकिन इलीगलिटी कौन सी थी, हम कोई चीज़ नहीं छुपा रहे, वो ये थी कि ये वो अपने हॉस्पिटल के लिए उन्होंने करना था, उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, उन्होंने पूरे पंजाब में फैला दिया इसका नेटवर्क। वो नहीं कर सकते थे, वो गलत है, और उसके खिलाफ प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में मुकदमा चल रहा है, और इसी तरह उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है अपना हेल्थ केयर कमीशन में। जहाँ तक हॉस्पिटल को बंद करना या उनकी साइट को बंद करना, उसका मतलब है कि सारी कैंसर की ट्रीटमेंट रोक दी जाएगी, जो हम नहीं चाहते। लेकिन वहाँ मरीज हज़ारों के हिसाब से जाते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट यार एक मिनट यार एक मिनट मेरी भी 1 मिनट ये यार आप सुने ना मेरी। देखें, इसका सवाल बड़ा टेक्निकल है जो अभी तक समझ नहीं आई किसी को। इनका सवाल ये है, मैं रिपीट करता हूँ, और बड़ा सही सवाल है इनका कि सर 1 मिनट आपके जवाब दे रहा हूँ यार। इनका सवाल बड़ा सही है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जब एक इजाज़त ही नहीं है एक चीज़ करने की तो क्यों दी गई। ये सवाल है ना आपका कि जब फार्माकोपिया में नहीं है। आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं यही जवाब देना चाह रहा था कि दुनिया में चाहे इवन अभी भी
امریکہ میں جائیں, انگلینڈ میں جائیں, دنیا کے کسی کو, پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آف لیبل یوز ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں جب کرونا کی بیماری آئی تو اس میں لاتعداد ایسی دوائیاں تھیں جن کو مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ کلوروکوئن چلتی رہی. اسی طرح بہت ساری دوائیاں ایسی تھیں کہ جن کو ایون اب یہ جو ڈی وارم کی دوائی ہے جو کیڑے پیٹ کی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی رہی. آف لیبل دوائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہے اپنے تجربے کے ساتھ, ظاہر ہے اس کا بھی ایک تجربہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک ریسرچ کرتا ہے, اور پاکستان میں نہیں باہر سے شروع ہوتی ہے. تو یہ جو آف لیبل انڈیکیشن تھی یہ اس کے تحت تھی. پرابلم وہاں نہیں ہوئی. پرابلم یہ بھی نہیں ہوئی کہ ہم نے, آپ کہتے ہیں اس بات پہ بند کر دیا جائے. پرابلم جو تھی یہ تھی کہ یہ جیسے سر نے ابھی کہا کہ وہ ٹیکہ جو تھا وہ اسپتال میں ہی 50 مریض اکٹھے کر کے اور اس کو استعمال کیا جاتا تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی. اور ہم نے کہیں بھی کسی جگہ اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس ٹیکے کو آپ بیچنا شروع کر دیں. وہ جو ایک اور سوال انہوں نے کیا تھا, یہ بیٹھے ہوئے کاظمی, یار ابھی بات نہیں ہوئی, ایک منٹ. کاظمی صاحب نے بھی بڑا اچھا سوال کیا تھا, اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں. معذرت خواہ, مجھے ایک ایمرجنسی میں جانا ہے, اب میرے بھائی یہ کریں گے. سر میں یہ دیں گے یار, کیوں گھبرا رہے ہیں, ان سے بہتر کون دے گا. اب اور عمران کشمیر صاحب بھی آ رہے ہیں. دیکھیں جو کاظمی صاحب نے سوال کیا تھا وہ بھی بڑا صحیح تھا کہ خالی یہ بندے انوالو نہیں ہیں, اس پہ یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی. خالی یہ بالکل جائز سوال ہے کہ خالی وہ جو بندے جنہوں بنا رہے تھے وہ انوالو نہیں ہوں گے. وہ جو آپ نے ڈاکٹر رضوان کا نام لیا اور مختلف جگہوں کا نام لیا, ان پہ بالکل ایکشن ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا انویسٹیگیشن میں. پہلے تو دیکھنا ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم کیا تھی, پرابلم یہ دماغ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا, وہ ہم نے ڈائگنوسس کر لیا ہے. اب انکوائری ہم اس لائن پہ چلیں گے کس کس کو پکڑنا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سارا جو ہاسپٹل ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا اس کو بھی لیگل نوٹس دو دیے ہوئے ہیں, ان کی انکوائری ہم نے شروع کر دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ خالی ان کا نہیں ہوگا. اور وہ ایک اور سوال انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ ڈرگ انسپیکٹر کا, میں اس لیے ساری بریفنگ دے رہا ہوں آپ کو کہ ڈرگ انسپیکٹر اس لیے ہم نے معطل کیے کہ یہ ڈرگ انسپیکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کو علاقوں کا پتہ ہوتا ہے کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے, اور ڈرگ انسپیکٹر کا ہی یہ کام ہوتا ہے. اور ہم نے ان میں بھی اب یہ ہوگا کہ معطل ضرور کیے ہیں. دیکھیں جیسے ابھی کل پرسوں ہم نے ایک DHO کو فارغ کیا آپ کے سامنے, اس کی انکوائری ہوگی. جو انسپیکٹر جو ہے ڈرگ انسپیکٹر اس میں نہیں انوالو ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن جو ہوگا جس کے علاقے میں یہ کام ہوا ہے اور اگر اس کو پتہ تھا اس پہ بھی ایکشن ہوگا. تو یہ پوری چین, آپ کی بات درست ہے, یہ چین چلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ صرف بیچارے ان کو جو بندے تھے. اب بات کریں گے ممالک کے اندر جو کوئی ایسی بڑی غفلت ہوتی ہے تو کنسرن منسٹر جو ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اس کے اندر اتنے لوگ اندھے ہو گئے ہیں, کبھی کسی منسٹر نے یہ سوچا کہ میں اپنے جو اس غفلت کے جو ہے وہ. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ اس وقت یہ سوال کیوں نہیں کر رہے تھے جب یہ ایک آپ کے CEO لاہور کی سیٹ 1 کروڑ میں بکتی تھی, جب آپ کی پورے پنجاب میں سیٹیں بکا کرتی تھیں اس وقت. یار پلیز جواب دینے نا ان کا, نہیں یار آپ مجھے جواب دینے نا. دیکھیں نا بات سوال ہو رہی ہے, اب جواب دینے دیں مجھے. اس وقت آپ نہیں بولتے تھے کہ جب یہاں ڈرگ انسپیکٹر پیسوں پہ لگتے تھے. آپ یہ ساتھ دیکھیں, یہ اس وقت میں ضرور کرتا کہ اگر ہم نے ایک دوائی خریدی ہوتی وہ جعلی دوائی خریدی ہوتی. اگر ہم نے کوئی کام غلط کیا ہوتا تو ضرور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری غلطی ثابت ہوتی اس میں ڈائریکٹ, ہمارے لیے تو یہ خود ایک بہت بڑا تجربہ ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب ہمیں پتہ چل گیا انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو چیزوں کو بہت اپ گریڈ کریں گے. اس کا جواب بتائیں آپ, یہ بتائیں گے. دیکھیں اس میں بھی یہ تھا کہ ڈیوو کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ قصور ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ٹرانسپورٹ کی تھی. بیسیکلی تو ان کا کام تھا جب وہ ٹرانسپورٹ کر رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پراپرلی اس کو ڈرائیور یا ان کے جو ڈیوو والے تھے ان کو بتاتے. یہ تو پہلی بات ہے, اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلی بات تو ہے کہ ٹرانسفر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن اگر ٹرانسپورٹ آپ نے کر بھی دی تھی تو اس کو پراپرلی اگر جس طرح سہیل صاحب نے بتایا کہ اگر گاڑی کے اندر رکھ کے پراپرلی آئس پیک رکھ کے پراپرلی اسٹرلائز کنڈیشن میں لے کے جاتے اور جاتی ہیں چیزیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو قصور ڈیوو کا نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے انہیں نہیں بتایا, کہا کہ یہ ایک پیکٹ ہے فلاں جگہ دے دینا. اب باقی جو آپ کا کرائم سے سوال تھا اب ان سے آپ نے بات سنی میری. ایک تو آپ نے بڑے عمل کی ہے
یہ آپ کو ٹیم کو کوئی مبارکباد ہے. ایک یہ بات بتائیں کہ جو مریض آیا ہوگا. اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں بھی ہم نے یہ کیا نہیں, سوال تو ٹھیک کر رہے ہیں نا, مطلب میں کیوں کہوں کہ نہیں سوال ٹھیک کر رہے. دیکھیں نا, میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں, میں وہ منسٹر نہیں ہوں جو پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگ جاؤں. میرا سوال اچھا کیا, میں بیٹھا بھی اس لیے ہوں کہ جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں ہوئی ہیں, ہیلتھ کمیشن کو لکھ دیا, ہیلتھ کمیشن نے ان ڈاکٹروں کو کال کر لیا. کمپلین پانچ بندے تھے جن کی آنکھیں دونوں ضائع ہوئی تھی, اس پہ ہیلتھ کمیشن نے پوری انکوائری شروع کر دیا. اور آپ نے جو سوال کیا تھا, اگر اس انکوائری میں ثابت ہوا کہ یہ ڈاکٹر نے دونوں آنکھوں میں غلطی کی تھی, تو ہم ڈاکٹرز جو 5 تھے ان کے خلاف بھی انکوائری اور ان کی ہو سکتا ہے لائسنس کینسل کریں گے. ان سے پوچھے یار, پوچھے یار. آخری سوال. آپ ہیلتھ کے شعبے میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, بہت آپ کا کام اچھا جا رہا ہے, مگر ایک پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے کہ جی ہیلتھ کے شعبے کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, ڈاکٹروں میں اور پیرامیڈیکل اسٹاف میں اضطراب ہے. کیا ایسی کوئی بات تجویز ہے کہ اور کسی نے کوشچن کرنا ہے یار, ان کو سنیں, اصل بندہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. اس میں یہ انیشلی فیصل ٹاؤن میں یہ مقدمہ درج ہوا, تھانہ فیصل ٹاؤن میں یہ مقدمہ درج ہوا, اور اس کے بعد ہم نے تفتیش کا آغاز کیا. اور جیسے آپ کو منسٹر صاحب نے بھی بتایا ہوگا, ایک کمبائنڈ کمیٹی سی ایم صاحب نے بنائی جس میں ہم بھی شامل تھے. ہمارا ڈے ان ڈے آؤٹ ہمارا کوآرڈینیشن رہا, اور ہم نے اکٹھے مل کے اس پہ تفتیش کا آغاز کیا اور تفتیش کو آگے بڑھایا. اس میں انیشلی جو آئیڈینٹیفائی ہوئے 2 اکیوزڈ بلال اور نوید, جو کہ یہ سائرہ میموریل ہاسپٹل کی فیسلٹی کو یوز کر رہے تھے, اور فرسٹ فلور پہ اس کے انہوں نے ایک رینٹڈ فیسلٹی لی جو کہ بیسکلی کمرشل پرپز کے لیے نہیں تھی, یہ ریزیڈینشیل پرپز کے لیے تھی, جس کو کمرشل یوزیج جس کا کیا گیا. اور یہ لائسنس جو تھا, جو فارماسسٹ تھا, وہ عاصم کے نام پہ تھا. اس ملزم کو بھی گرفتار کیا, نوید کو بھی گرفتار کیا, اور بلال کو بھی ہم نے گرفتار کیا, بلال رشید کو. یہ تینوں ملزموں کی جو جب تفتیش کی گئی, اور اس میں پھر چھوٹے چھوٹے ایویڈنسز جو ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے, تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایکچولی یہ ٹرانسپورٹیشن جو ہوئی ڈیوو کے تھرو, اور چونکہ زیادہ تر جو کیسز تھے ویسٹرن انڈیوس بلائنڈنس کے وہ ساؤتھ پنجاب میں رپورٹ ہوئے, جس میں کوئی 57 کے قریب وہ کیسز ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے ہیں. تو اس میں ہم نے اس کو ٹریل کو دیکھا کہ کس ہاسپٹل میں زیادہ ہوا ہے, تو وہ یہاں سے ہی جو سپلائی تھی, جو ویسٹرن کی انہوں نے سپلائی کی, وہ ڈیوو کے تھرو, ایکچولی اٹ واز سینڈ تھرو ڈیوو, اور جس نے وہ ریسیو کی تھی نسیم نام کا ملزم ہے, اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا. اور ایک اور ملزم ہے وہ ابھی اس میں جو ہے انور نام کا ملزم ہے, اس کو بھی ہم ریڈ کر رہے ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی جلدی گرفتار کریں گے. تو یہ جو ہے یہ جو آپ کو کنڈیشنز کا انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ جو آن دا وے ٹرانسپورٹیشن میں جو ہائیجینک اور جو آپ کو ایس او پیز انشور کرنے تھے ٹرانسپورٹیشن کے, وہ بھی نہیں کیے گئے. اور پھر جب یہ اس کے اندر جو کاز کیا گیا, جس سے جو سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ہم نے 4-5 اکیوزڈ اس میں گرفتار کر چکے ہیں, ان کی تفتیش جاری ہے. اس میں جو بھی اس چین میں تفتیش کے دوران میں باقی سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم گرفتار کریں گے. اور اس کی کمپریہنسو رپورٹ ہم بنا رہے ہیں, جس میں آئندہ کے لیے جو پریونٹیو اسٹریٹجی ہے وہ ان کمپلائنس ود ڈائریکشنز آف دا آنریبل سی ایم پنجاب اور ہیلتھ منسٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کو ہم پراپر اس کو رائٹ ڈاؤن کریں گے اور ان کو پٹ اپ کریں گے, اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد پورے پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. میں آپ کا اچھا آخری سوال ہے بس. آپ نے یہ بتایا کہ آپ بڑی زبردست انکوائری کر رہے ہیں, اس میں ابھی تک آپ کی باتوں سے ہوا کہ اس میں ڈرگ انسپیکٹر سارے ان کی غیر ذمہ داری ہے سر ڈرگ انسپیکٹرس کی, یہ سارا جو واقعہ ہوا آپ چیف ڈرگ انسپیکٹر صاحب کو ساتھ بٹھا کے شاباشی دے رہے ہیں, حالانکہ سارے جو ہیں یہ انہیں کے محکمے کے انٹینڈر بندے جو ہیں وہ سارے پارٹی ہیں. دوسرا یہ بتائیے جن کی آنکھیں ضائع ہوئی
उनको क्या कंपनसेशन आप दे रहे हैं या सिर्फ उनको ये बातें हो देखिए इस चेन में आपने इसमें एक आसिम नामी बंदे के यार मेरी बात सुने, ये सवाल खत्म नहीं हो, एक मिनट लास्ट क्वेश्चन लास्ट रिजवान कहना उसको कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट। क्या आपने एफआईआर में उसका नाम अभी डाला? दूसरा 2006 से यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पे गुर्दों की ट्रांसप्लांट हो गई थी, आपके नीचे के जो इन्वेस्टिगेशन के लोग थे उन्होंने भगा दिया। क्या उस पे हुआ इन्वेस्टिगेशन? पुलिस लाहौर क्या कर रही है? जैसे वो जो आप दो क्वेश्चंस हैं, दोनों डिफरेंट केसेस हैं। जो गुर्दों वाला है उस पर एक एलैबोरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम साहब कर चुके हैं, उसमें 100% अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं, कोई एक अक्यूज्ड भी अनअरेस्टेड नहीं है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड इन दिस कंट्री ये एक डॉक्टर फवाद सिर्फ पकड़ा जाता था पहले, पूरा नेटवर्क कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 8 के 8 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए और उसमें हमने जितनी ट्रेल थी रेसिपिएंट्स की और डोनर्स की तमाम को शामिल तफ्तीश किया और उसको अलहमदुलिल्लाह 780 ऐड करके अभी वो रिमांड पे हमारे पास मुल्ज़मान, नो मर्सी एट ऑल, और उसको हम करेंगे। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है ये जो डॉक्टर रिजवान के से रेलिवेंट है, वो तफ्तीश की बात है। वो जो भी रास्ते में जो भी ट्रेल में आएगा, जिसका भी जो कल्पेबिलिटी जितनी होगी उसको हम इंशाल्लाह